بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اس امت میں خسف، مسخ اور قذف کے واقعات ہوں گے، یعنی زمین لوگوں کو نگل لے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب معاشرے میں فسق و فجور اور حرام کاموں کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 1، مسخ کا مطلب ہے کسی چیز کی شکل اور جسمانی ہیئت تبدیل کر کے اسے کوئی دوسری چیز بنا دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو سزا کے طور پر بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت 166 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت 60 میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا۔ نمبر 2، خسف کا مطلب ہے زمین کا پٹنا اور جو کچھ اس کے اوپر ہو اس کو نگل لینا۔ حضرت قعقاع ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ بقیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم سنو کہ ایک لشکر کو قریب ہی زمین میں دنسا دیا گیا ہے تو اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ قریب ہی دنسا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس لشکر کو سرزمین مدینہ کے قریب ہی زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ نمبر 3، قذف کا معنی ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اہل سدوم کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے اس کو سزا دی تو آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں اس امت کے بعد لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوگی اور بعض کو زمین میں دنسا دیا جائے گا اور بعض کی شکلیں مسخ کر دیے جائیں گی۔ مسلمانوں میں سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے بجانے کے آلات اور گانے والیوں کا ظہور ہوگا، یعنی جب گانے والیاں اور آلات موسیقی بہت ہو جائیں گے اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی اور عقوبات الہیہ قریب آ جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں اس امت میں خسف، مسخ اور قذف کے واقعات ہوں گے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی انہیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو آخری زمانے میں بعض لوگوں پر مسلط کی جائے گی اور یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ اس سلسلے کی آخری بات کہ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر نازل ہوں گی اور ان پر جو ان کے گناہ دیکھ کر خاموش رہیں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان شخص کو اس امر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان علامات قیامت میں سے کچھ تو سابقہ زمانوں میں ظاہر ہو چکی ہیں، مگر آج تو یہ چیزیں مزید پھیل چکی ہیں۔ زنا، ریشم اور شراب نوشی کو حلال سمجھنا، ایسے واضح حرام کام جن کی حرمت سے کوئی بھی مسلمان بے خبر نہیں، وہ زنا، شراب نوشی، بیہودہ آلات موسیقی اور مردوں کے لیے ریشم کا استعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ آخری زمانے میں ان حرام چیزوں کو حلال کر لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی علامات میں شمار کیا ہے۔ ان محرمات کو حلال کر لینے کی دو ممکنہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان چیزوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ حلال ہے نہ کہ حرام،
نمبر 2، لوگوں میں حرام اشیاء کا استعمال اس قدر زیادہ ہو جانا کہ کوئی بھی زبان یا دل سے انہیں برا نہ کہے۔ لوگ ان اشیاء کو بے دڑک استعمال کریں اور ان کی حرمت کا احساس تک نہ کریں۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر سستانے کے لیے ایک بلند پہاڑ کے دامن میں ٹھہریں گے۔ اسی دوران میں ان کے پاس ایک حاجت مند شخص آ کر کچھ مانگے گا، یہ کہیں گے ہمارے پاس کل آنا، مگر رات ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آ پکڑے گا، پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا اور کچھ تو ہلاک ہو جائیں گے اور جو باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ آج کل شراب خانہ خراب کی خرید و فروخت تو دن کے اجالے میں علل اعلان ہو رہی ہے۔ کئی عربی و اسلامی ممالک نے اپنی منڈیوں میں شراب کی مارکیٹنگ کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کو کسی دوسرے نام سے موسوم کریں گے۔ ان کے سروں پر گانے والی عورتیں آلات موسیقی کے ساتھ گیت گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ آج کے زمانے میں خطرناک ترین گناہ جس نے لوگوں کی ایک عظیم اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، موسیقی کے آلات کا بے تحاشا استعمال اور گانے سننا ہے۔ یہ گانا بجانا دل کے امراض پیدا کرنے، اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کرنے اور قرآن مجید کے سننے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اہل علم نے لہو الحدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد گانا اور آلات موسیقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سننے کو زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو جائز کر لیں گے۔ عصر حاضر میں موسیقی کی بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں جن کا کام صرف انواع و اقسام کے گانے پیش کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گانا اس طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ نمبر 22، مساجد کی آرائش و زیبائش اور اس پر فخر کرنا۔ نمبر 22، مساجد کی آرائش و زیبائش اور اس پر فخر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد کے متعلق فخر و مباحات کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ان پر فخر کریں گے، لوگ ان پر فخر کریں گے اور ان کو آباد نہیں کریں گے مگر توڑا۔ ان پر فخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی آرائش و زیبائش کا اہتمام کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تم لوگ ان کی آرائش و زیبائش اسی طرح کرو گے جس طرح یہود نصارہ نے سجایا سنوارا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔